نمبر 6، استنجا خانے میں جو چپل پہن کر جائیں وہ ایسے مٹیریل کی ہونی چاہیے کہ وہ پانی اور پیشاب کو اپنے اندر جذب نہ کرے۔ چمڑے، ریگزین اور کپڑے کی چپلیں پیشاب کو جذب کرتی، لہذا چپل ایسے مٹیریل کی ہو جو پیشاب وغیرہ کو جذب یعنی اپنے اندر سوکھے نہیں، جذب نہ کرے۔ مثلاً پلاسٹک کی ہو، اگر پلاسٹک کی چپل ہوگی تو وہ اپنے اندر پیشاب کو جذب نہیں کرے گی۔ نمبر 7، نیز چپل کا تلا سول ذرا موٹا ہونا چاہیے، اگر پتلا ہوگا تو پھر نیچے سے پانی اور پیشاب کا اثر اوپر تک آئے گا، اس لیے تلوا تھوڑا موٹا سا ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو لوٹا استعمال کریں اس کی نلکی ذرا لمبی ہونی چاہیے تاکہ پانی شرمگاہ تک بآسانی پہنچ سکے۔ نمبر 8، استنجے کے لیے ایسی جگہ تلاش کریں جہاں استنجا کرنے سے پیشاب اور گندگی کے چھینٹیں کپڑوں اور جسم پر نہ اڑے۔ کھلے میدان میں استنجا کریں تو نرم جگہ پیشاب کریں، اور اگر ٹوائلٹ میں استنجا کر رہے ہیں تو اگر دیسی یعنی انڈین ٹوائلٹ ہو تو وہاں بیٹھنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ پیشاب کی دھار کسی پتھر کے کنارے کے ساتھ نہ لگے۔ ایسی جگہ پر پیشاب کی دھار کو گرائیے کہ پیشاب کی چھینٹیں اڑ کر نہ آئیں، اس کا تھوڑا سا خیال رکھ لیا جائے۔ اگر ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا اور لاپرواہی سے کام لیا تو کتنی چھینٹیں اڑے گی، ہمارا بدن بھی ناپاک ہوگا، کپڑے بھی ناپاک ہوں گے اور چپل بھی ناپاک ہوگی، نیز ارد گرد کچھ ایریا بھی ناپاک ہوگا۔ اور اگر انگلش ٹوائلٹ ہے، کبھی کبھار اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے ہوٹل میں، ایئرپورٹ پر، ہوائی جہاز میں وغیرہ وغیرہ، تو ایسے موقع پر پریشانی ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کیسے یوز کریں۔ ایسے موقع پر اولاً کپڑے یا ٹیشو سے اوپر والا کبورڈ یعنی اوپر والا حصہ اچھی طرح صاف کر لیں، اور اس کے لیے کوئی دوسرا کاغذ یوز نہ کریں بلکہ ٹوائلٹ پیپر ہی استعمال کریں، ورنہ کاغذ کی ناقدری اور بے حرمتی ہو جائے گی۔ کاغذ کا احترام ضروری ہے، اس لیے کہ یہ لکھنے پڑھنے کی چیز ہے، لہذا اس کا ادب ضروری ہے۔ اسی لیے کسی ردی کپڑے یا ٹیشو پیپر وغیرہ سے اوپر کا حصہ صاف کر لیں، نیز اندر ٹیشو پیپر ڈال دیجیے تاکہ پیشاب پاخانہ جب اندر جائے تو اس کی چھینٹیں اوپر نہ اڑیں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ایک بھی قطرہ پانی کا نہیں رہا تو پھر آپ کرسی پر بیٹھنے کی طرح بیٹھ کر استنجا کریں۔ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یہود و نصارہ کی عادت ہے، اگر اوپر پاؤں رکھ کر بیٹھتے ہیں تو پھر گرنے کا اندیشہ رہے گا اور نجاست پیشاب پاخانے میں ملوث ہونے کا اندیشہ رہے گا۔ نمبر 10، چھوٹے اور بڑے استنجا کے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے۔ نمبر 11، استنجے کے وقت داہنے پیر کو سیدھا کھڑا کرے اور بائیں پیر پر سہارا لے، اس کیفیت سے استنجا کرنے میں سہولت بھی ہوتی ہے۔ اور سراقہ ابن مالک ابن جوشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا۔ نمبر 12، بلا ضرورت شدیدہ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو شخص تم سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو تم اس کی بات مت مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیٹھ کر ہی پیشاب کرنے کی تھی۔ دراصل کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے اسلام قبول کیا
اس وقت سے میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بدسلیقہ پن اور گوار پن ہے۔ البتہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی کوڑے دان پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حضرت عائشہ کی اوپر ذکر کردہ حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بیٹھ ہی کر پیشاب کرنے کی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیوں فرمایا؟ شارحین حدیث نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی عادت کے مطابق پیٹھ اور کمر کے درد کے علاج کے طور پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ ابن حبان فرماتے ہیں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا وہاں نجاستوں کی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن نہیں تھا۔ حاصل یہ ہے کہ کسی شخص کو کمر، گھٹنے، پیر وغیرہ میں سخت تکلیف ہو جس کی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، یا ایسی جگہ ہو جو نجاستوں سے بھری ہوئی ہے، اس کے علاوہ قضاء حاجت کے لیے کوئی مناسب جگہ میسر نہیں، نیز عوامی مقامات، پبلک پیلیس، بازار، کاروباری علاقے، بس اڈے، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ میں کھڑے ہو کر ہی پیشاب کرنے کے لیے پیشاب خانے بنائے جاتے ہیں جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا، اسی طرح کے مواقع اور مقامات میں شرعی عذر اور مجبوریوں کی بنا پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہوگی۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اوپر ذکر کردہ روایت ہے اس سے کراہت تنزیہ کے ساتھ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جواز ثابت ہوتا ہے، تاہم آج کے دور میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا غیر مسلم اور فساق فجار کا شیوا اور شعار بن چکا ہے، لہذا بغیر شدید ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ، آثار صحابہ اور شارحین حدیث کی تشریحات سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ کمر یا پیٹھ میں درد، پیر میں چوٹ، بواسیر کی شدت، بہت زیادہ موٹاپا وغیرہ اگر آزار لاحق ہو جن کی وجہ سے طبی طریقے پر بیٹھ کر بڑا استنجا کرنا ناممکن یا نہایت دشوار ہو تو ایسے معذورین کے لیے مغربی طرز کے بیت الخلاء یعنی ویسٹرن ٹوائلٹ، انگلش ٹوائلٹ کا استعمال بلا کراہت درست ہوگا۔ عام حالات میں بلا عذر مغربی طرز کے ویسٹرن ٹوائلٹ کا استعمال فساق فجار اور مغربی تہذیب کے شیدائیوں کی عادت اور شیوا ہونے کی وجہ سے کراہت سے خالی نہیں ہوگا۔